کیا اور سورہ مائدہ کا خلاصہ۔ اچھا، سورہ نساء کے آخر میں عیسائیوں کے باطل نظریات کو بیان کیا۔ یہ 19 آیتوں میں عیسائیوں کا رد کیا گیا، اور عیسائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، یہودیوں نے آ کر ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے سب سے پہلے اسی کو توڑیں گے۔ جب آخر میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے اس نشان کو ہی آپ توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح بن مریم کو قتل کر دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، یہ یہودیوں کا بھی قول ہے اور عیسائیوں کا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، سولی دے دی گئی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان جیسا کسی کو بنا دیا گیا، اور یہودیوں نے اس کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دی۔ وہ انہی کا آدمی تھا جس کا نام تھا تتیانوس۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں کودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ تو جبریل امین آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گئے، اور وہ جو تتیانوس تھا جو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی شکل کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دی۔ اب جب بہت دیر ہو گئی وہ باہر ہی نہیں نکلا، تو باہر جو اس کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا کہ آخر کیا ہوا؟ وہ سب بھی کودے۔ جب کودے تو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے، یعنی وہ تتیانوس جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، مشابہت دے دی گئی، تو ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں اس کو قتل کر دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ اب جب قتل کر لیا انہوں نے، سولی دے دی اس بندے کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تتیانوس کہاں گیا؟ جو ہمارا خاص بندہ تھا جو کودا تھا وہ کدھر گیا؟ اب جب لوگوں نے غور سے دیکھا اس کو تو صرف اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، باقی پورا جسم اسی کا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں آپس میں خون ریزی ہو گئی، وہ یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان نظریات کو ختم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں آئیں گے، صحیح احادیث ہے، اور جب دجال پوری دنیا کا گشت کر رہا ہوگا اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر جلوہ فرما ہوں گے، اور آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آپ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال آپ کی خوشبو سے پگھلے گا، جیسے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے، اس طرح وہ آپ کی خوشبو سے گھلے گا، پگھلے گا، یہاں تک کہ آپ اس کے نیزہ ماریں گے اور اس کو واصل جہنم کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ دنیا میں قتل و غارت گری کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ان کو ختم فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی ختم فرمائے گا۔ پھر 40 سال کا عرصہ ہوگا کہ جو امن کا اور بڑا ہی سکون والا زمانہ ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو نبی، لیکن شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اور پھر بالآخر 40 سال کے بعد آپ کی وفات ہو، آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور بھی 40 سال تک آپ دنیا میں رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کی قبر بنے گی۔ تو یہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا آخر میں۔ اب آ جائیے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی یہ چھٹی صورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان،
مائدہ عربی میں کہتے ہیں، بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں مائدہ، لیکن لفظ تو بڑا پیارا ہے لیکن اس کا معنی ہے دسترخوان۔ تو معنی وہ ہونا چاہیے جو جس کا معنی شخصیت پر اثر کرے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ اردو میں اس کو بولیں تو بولیں دسترخوان ادھر آؤ، کوئی دسترخوان نام ہوتا ہے؟ یہ نام تھوڑی ہے، یہ تو قرآن کی سورت کا ایک نام ہے جو پورے ایک واقعہ مائدہ کے موقع پر نازل ہوا، جو پورا واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس واقعے پر اس سورت کا نام رکھا گیا مائدہ۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ موجود ہے مائدہ کا۔ اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل بھی سن لیں۔ اس سورت کی ایک آیت ہے جس میں ایک یہودی نے فاروق اعظم سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ توریت میں آ جاتی، اگر ہم پر اترتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو جاتی، تو فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ کہا کہ وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس دن اور اس جگہ کو جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن، وہ جمعے کا دن اور عرفہ کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ میں میدان عرفات میں مقیم تھے، تو یہ بھی حج کا رکن اعظم ہے عرفہ، اور جمعے کا دن تھا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید کا ہی دن ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو، آدمیوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مردوں کو مائدہ سکھاؤ، عورتوں کو نور سکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ اس سورت میں مردوں کے لیے بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے، مردوں کو سمجھایا گیا ہے سورت میں، سورہ مائدہ میں، اس لیے یہ اپنے مردوں کو پڑھاؤ۔ اور سورہ نور میں عورتوں کو زجر و توبیخ کیا گیا، عورتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، اور ان کے جو پردے کے کام ہیں وہ بیان کیے گئے، تو اس لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہی ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل نظریات کو بیان کیا، یہود و نصارہ سے دور رہنے، ان سے دوستی نہ کرنے، ان کو اپنا رازدار نہ بنانے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ پھر اس کی جو پہلی آیات ہے، پہلی سے 5 آیات سورہ مائدہ کی، اس میں عہد و پیمان کا ذکر ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے وعدے پورے کرو، اور حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی، چند چیزوں کو بیان کیا جو حرام ہے، جانوروں کو، اس کے علاوہ باقی تمام جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ یہ سورہ مائدہ کی 5 آیت ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 آیتیں ہیں جس میں وضو کا بیان ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ یاد رکھیے گا فرض جو ہوتا ہے نا، فرض یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے یا پھر حدیث متواتر سے۔ حدیث متواتر کہتے ہیں وہ حدیث جس کو بہت بڑی جماعت نے روایت کیا اور ان کا جھوٹ پر محال، جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ تو فرض جو ہوتا ہے نا، جیسے وضو کے فرض ہو گئے، نماز کے فرض ہو گئے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی وہ حدیث صحیح جو متواتر ہو، تواتر سے صحابہ کرام کی جماعت سے روایت کی گئی۔ تو وضو، غسل اور تیمم کے احکام اور ان کے فرائض اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 5 سے 11 6 آیتوں میں بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ وضو کا، چہرہ دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، یہ دوسرا فرض ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھو۔ جس نے یہ 4 فرض ادا کر لیے اس کا وضو ہو جائے گا۔ باقی ہم جو 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، یہ سب سنتیں ہیں۔ کیا ہیں یہ سب؟ اگر کسی کو دیر ہو رہی ہے، جماعت اس کی وہ سمجھتا ہے چھوٹ جائے گی، تو وہ یہ 4 فرض ادا کر لے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ پھر تیمم کے احکام اس میں بیان کیے گئے۔ آیت تیمم نازل ہوئی کہ اگر تم پانی نہیں پاتے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ پانی نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، پھر آپ پڑوسی کے پاس جائیں گے، 1 میل تک پانی تلاش کریں گے، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، دائیں بائیں،
ایک ایک میل تک پانی کو ڈھونڈا جائے گا۔ اب اگر نہیں ملتا یا پانی تو ہے لیکن کوئی دینے والا نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس خریدنے کے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ یا آپ بہت بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو مزید بیمار ہو جائیں گے، وضو نہیں کر سکتے ٹھنڈے پانی سے، گرم کرنے کا کوئی ایسا ہے نہیں سسٹم کہ جس سے پانی گرم کیا جائے، الغرض پانی سے ڈاکٹر منع کر دے بھائی تیمم کرو، اگر آپ نے غسل کر لیا یا سر پہ پانی ڈال لیا یا پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جائیں گے، تو اب ایسے بیمار کو تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم کیا ہوتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کرنا ایک مرتبہ پورے چہرے کا اچھی طرح، پھر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا، پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں پھر الٹے ہاتھ کا مسح کریں اور تیمم کی نیت کر لیں، تو یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کرنا، یہ اس کا فرض ہے، اس سے غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ پھر انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو۔ پھر آ جائیں جناب آیت نمبر 12 سے 19، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا اور ان کا قوم جبارین سے جو جہاد کرنے کا حکم ان کو دیا گیا اس کا بیان ہے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور فرعون غرق ہوا دریا نیل میں، تو اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائیں بنی اسرائیل پر۔ اب ان کو حکم دیا کہ تم اتنی تعداد میں اور قوم جبارین سے جہاد کرو، قوم جبارین سے جا کر لڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ قوم جبارین سے لڑنا ہے، وہ بہت طاقتور تھے قوم جبارین ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت طاقتور جنگجو، وہ بڑے بڑے قد والے تھے، بڑا قد کاٹ تھا ان کا، لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے بنی اسرائیل۔ ان کو حکم دیا کہ جاؤ قوم جبارین سے کیا کرو، جہاد کرو، ان سے جا کر لڑو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے وہ لڑے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بھائی، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو چند افراد تھے ایمان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ گئے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی، وہ قوم جبارین پر غالب آ گئے، اور جو نہیں گئے اللہ نے ان کو سزا دی، بعضوں کو ہلاک کر دیا، بعضوں کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی سخت۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا آیت نمبر 20 سے 26، 6 آیتوں میں۔ پھر چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے سزا، اس کی سزا کا بیان ہے، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان۔ یہ 36 سے 50 آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 36 آیت نمبر 50 تک ٹوٹل بنتی ہیں 14 آیات۔ چوری کرنے والے کا حکم بیان فرمایا کہ السارق السارقۃ، کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورتیں، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآنی سزا ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مال 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال اگر کسی نے چوری کیا تو اب حکم ہے کہ اس کے کیا کرے گا قاضی اسلام، ہاتھ پہلی مرتبہ چوری کرے گا تو سیدھا ہاتھ کاٹے گا گٹے تک، دوسری مرتبہ چوری کرے گا تو پھر اس کا پاؤں کٹے گا، تیسری مرتبہ چوری کرے گا پھر الٹا ہاتھ، چوتھی مرتبہ چوری کرے گا پھر الٹا پاؤں۔ تو اس طرح جو ہے وہ چوری کی سزا کا حکم ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ ہاتھوں سے مراد یہاں پر دونوں ہاتھ بھی ہیں، اگر بار بار چوری کرے گا تو پھر پاؤں کٹیں گے۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں، یہ جس دن سزا نافذ ہو گئی نا کسی کو اپنی دکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کل کہیں بھی نہیں ہے یہ سزائیں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں ہیں، عرب میں بھی دوسروں کے لیے ہیں اپنے لیے نہیں ہے، تو پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے نظام آ جائے، نظام اسلام، نظام مصطفیٰ قائم ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے کسی کا مال چوری ہوتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے نا وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ بس اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ دے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ آج کل شریف وہ ہے جس کو، ورنہ جس کو موقع ملتا ہے چلو بھائی ڈنڈی۔ جس پر اللہ کا فضل ہے، جو متقی ہے، نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے، کمی تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے دنیا سے ختم ہو گئے، تو اس لیے اللہ بس ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کرنے کا، نہ ہمیں ملے۔ تو ہمیشہ عدل و انصاف اور امانت داری کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے جان مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ شرعی سزائیں
قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ المختصر یہ کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں 3 واقعات بیان کیے گئے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا حابیل اور قابیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، اور تیسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حابیل و قابیل کا واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو ایک پسلی سے پیدا ہوں، لڑکا لڑکی، ایک پسلی سے ایک سائڈ سے پیدا ہوں گے، وہ آپس میں بہن بھائی کہلائیں گے، اور اسی طرح جو دوسری پسلی سے پیدا ہوں گے لڑکا لڑکی، وہ بھی آپس میں کیا کہلائیں گے؟ بہن بھائی۔ تو سیدھی پسلی کا الٹی پسلی کے ساتھ لڑکا لڑکی کا شادی کرنا جائز تھا، وہ آپس میں بہن بھائی نہیں کہلائیں گے۔ جو ایک ہی پسلی کی پیداوار ہوں گے، ایک ہی پسلی سے پیدا ہوں گے لڑکا لڑکی، وہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ بھائی۔ لیکن جو دوسری پسلی کے ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہوں گے، ان کا ایک دوسرے سے شادی کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ تو اب حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوئی، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوئی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، دونوں مختلف پسلیوں سے پیدا ہوئے تھے، تو دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب جو قابیل تھا اس کے نکاح میں جو لڑکی آئی وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ جو حابیل تھے ان کے نکاح میں جو آئی وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے حابیل کو کہا کہ تو اس کو طلاق دے تاکہ میں اس سے نکاح کروں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو تمہاری بہن ہے، اور بہن سے نکاح تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی منع کر دیا، تو اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی، اور اس نے حضرت حابیل سے کہا کہ مجھے موقع ملا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور میں تیری بیوی سے کیا کر لوں گا؟ نکاح کر لوں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو اس کی سزا تجھ پر، اس کا وبال تجھ پر ہوگا، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اتنا بڑا وبال اپنے سر پر۔ بالآخر اس نے موقع پا کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا، دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ سب سے پہلے قابیل کو ملے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملے گا جس نے سب سے پہلے قتل ایجاد کیا۔ اس لیے کہتے ہیں جو برائی کو ایجاد کرتا ہے، جو برائی یا گناہ کو ایجاد کرتا ہے، اب بعد میں جو اس پر عمل کریں گے نا، سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ تو اس لیے برائی کو ایجاد کرنے سے بچیں، برائی کو پھیلانے سے بچیں۔ جو ایک ویڈیو اپنے گانے کی آگے اپلوڈ کرے، اب جو اس کو دیکھے گا نا، سب کا گناہ اس کو ہوگا۔ گناہ کو پھیلانے کا گناہ بھی اس پر ہے، جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے سب کا گناہ ان کو تو ملے گا، ان سب کے مجموعے کے برابر اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے سر ہے، کہ کیونکہ قتل سب سے پہلے اس نے ایجاد کی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انہوں نے قربانی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ حضرت آدم نے فرمایا چلو اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر سمجھا جائے گا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ باطل پر ہوگا، وہ غلطی پر ہوگا۔ تو دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، آگ آئی اوپر آسمان سے اور حضرت حابیل کی قربانی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تو یہ قبولیت کی علامت تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں حق پر ہوں اور تو باطل پر ہے، غلطی پر ہے، لہذا توبہ کر۔ لیکن وہ نہ مانا، اور بالآخر اس نے حضرت حابیل کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور شہید کرنے کے بعد اب وہ یہ سوچتا پھرا کہ میں لاش کا کروں کیا، اور وہ لاش کو ساتھ لے کے گھومتا رہا۔ اب جہاں سے ان کا خون ٹپکتا نا زمین کے جس حصے پر، وہاں پر سوراخ ہو جاتا، وہ کبھی زمین پر قتل ہوا ہی نہیں، وہ زمین کے جس حصے پر ان کا خون ٹپکتا وہاں سوراخ بن جاتا اور ایک سرنگ قائم ہو جاتی۔ بہرحال پھر اللہ نے کوے کو بھیجا، 2 کوے آئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ تو پھر کوے نے زمین کو کریت کر اس مرے ہوئے کوے کو دبا دیا۔ تو پھر قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی ایک گڑھا کھودا اور حضرت حابیل کو اس میں دبا دیا۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل، یہ واقعہ بھی سورہ مائدہ میں موجود ہے۔
یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی نا آپس میں عورت کی وجہ سے ہوئی، اور آج بھی ہو رہی ہے عورتوں کی وجہ سے۔ گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے عورتوں کی وجہ سے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کبھی بھی بیویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ بھائی بھائی دستوں گریبان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا دوں، اگر آپس میں کوئی ہو بھی نا تو بھائی بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی آپس میں مسئلے کو حل کرو۔ اگر بیویوں کی باتوں میں آؤ گے تو آپ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لو گے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھو گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے جنازے میں نہیں جا پاؤ گے۔ لہذا عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، وہ مشورہ بھی ٹیڑھا ہی دے گی۔ عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے نا بھائی، اور عورت کو حدیث میں ناقص العقل کہا گیا، ناقص العقل کہا گیا۔ کسی نے بولا بھائی ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، دوسرا نے بولا ہر برباد مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ساری ایسی نہیں ہوتی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ عام طور پہ اگر خدا ناخواستہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے ہو بھی جائیں عورتوں کی وجہ سے، تو بھائی بھائی آپس میں بیٹھ کے اس کو سولو کر لیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں امن رہے گا۔ لیکن اگر آپ کچے کانوں کے ہوئے اور عورت کی بات میں آ گئے تو پھر خیر نہیں ہے، گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔